بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ملکہ بخارا، مصنف الماس M.A۔ تاریخ کے ایک گمنام مجاہد المحلب ابن ابی سفرہ کی داستان۔ ایپیسوڈ 2۔ تاریخ اسلام سے تھوڑی سی دلچسپی رکھنے والے قارئین کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ خلافت راشدہ کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو قصر خلافت میں گھیر کر بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو قصر خلافت کے دروازے پر محافظ کی حیثیت سے بھیج دیا تھا۔ ان دونوں نوجوانوں نے وہاں پہنچ کر تلواریں لہراتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ جس شخص نے اس قصر خلافت میں داخل ہونے کی کوشش کی اسے پہلے فاتح خیبر کے فرزندوں کی تلواروں سے ٹکرانا ہوگا۔ باغیوں نے جب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو پہرے پر دیکھا تو صدر دروازے سے اندر جانے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اب انہوں نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ 4-5 باغی قصر خلافت میں صدر دروازے سے داخل ہونے کے بجائے قصر کی پچھلی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ ان باغیوں اور حملہ آوروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے بھی تھے۔ جس وقت اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا تو حضرت عثمان نے فرمایا، اے ابو بکر کے بیٹے، اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو تیری اس حرکت پر کیسی لعنت بھیجتا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے سے دستکش ہو گئے، اور جس طرح دیوار پھاند کر اندر گئے تھے اسی طرح چپ چاپ باہر واپس آ گئے، مگر ان کے دوسرے ساتھیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت شہید کر دیا جب وہ کلام پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ ان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوہر کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ ڈھال کے طور پر آگے کر دیا تھا، مگر ایک باغی کی تلوار نے ان کے ہاتھ کی انگلیاں قلم کر دی تھیں۔ اس جگہ یہ بیان کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہاشمی خاندان سے تھے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم دونوں ہی عرب کے مشہور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، مگر قریش کی ان دونوں شاخوں میں جو اختلاف پیدا ہوا اس کی وجہ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ ایک سنگستانی شہر ہے جہاں آندھیوں کی لائی ہوئی ریت جگہ جگہ بچھی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے چاروں طرف پہاڑوں کی ایک فصیل قائم ہے کہ جن کے دروں میں مکہ اور بیرونی دنیا کے مابین آمد و رفت کے رابطے پیدا کر رکھے ہیں۔ یہاں بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی کمی رہتی ہے۔ چونکہ زمین ناقابل زراعت ہے اس لیے سبزہ زاروں کی بھی قلت ہے، تاہم مکہ تجارت کا ایک اہم مرکز ہے۔ اس کی آبادی زیادہ تر قبیلہ قریش پر مشتمل ہے۔ قریش عربوں کا معزز ترین قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ بنو قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص نے اس خاندان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا اس کا نام نظر کنانہ ہے۔ ایک قول کے مطابق قریش ایک دریائی جانور کا نام ہے جو دریا کے دوسرے تمام جانوروں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور اس سے سب ڈرتے ہیں۔ چونکہ نظر عرب کے سردار تھے اور بہت قوی تھے اس لیے ان کو قریش کا لقب ملا تھا۔ بعض محققین کے مطابق قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا تھا اور انہی کی اولاد قریش ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قریش تقرش سے لیا گیا ہے جس کے معنی تجارت کے ہیں۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ قریش قرش کی اسم تصغیر ہے، اور قرش اس بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو سمندر کے دوسرے جانوروں کو کھا جاتی ہے۔ قریش کو فہر کی طرف سے صرف اس وجہ سے منسوب کیا گیا تھا کہ نظر کی نسل کسی سے نہیں چلی، اس لیے کہتے ہیں کہ قریش فہرین مالک کی اولاد ہیں۔ خیال رہے کہ یہ بیان ابن خلدون کا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آل جرہم کی ایک خاتون سے شادی کی تھی جن کے بطن سے خدا نے انہیں 12 بیٹے دیے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام قیدار تھا۔ اس قیدار کی اولاد میں عدنان تھے جن کے نام پر اولاد اسماعیل کی ایک شاخ بنو عدنان کہلاتی ہے۔
اس عدنان کے بیٹے معد کی اولاد سے شہر بن مالک تھا، جس کے نام سے خاندان قریش منسوب ہے۔ قریش میں بہت سے خاندان ہیں جن میں خاص خاص مندرجہ ذیل ہیں۔ بنو ہاشم یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے ہیں۔ بنو تمیم اس خاندان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بنو عدی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی خاندان سے تھا۔ بنو مخزوم مسلمانوں کے عظیم فاتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس خاندان سے تھا۔ دشمن اسلام ابو جہل بھی اسی خاندان سے تھا۔ بنو زہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بنو زہرہ سے تھے۔ بنو اسد حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت زبیر بن عوام اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اور بنو امیہ حضرت عثمان غنی اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا۔ قریش کے عظیم اور مدبر سردار قصی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عبد مناف مکے کا سردار اعلیٰ مقرر ہوا تھا، جو اپنے باپ کا نعم البدل ثابت ہوا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد شمس، مطلب، ہاشم اور نوفل۔ جب عبد مناف کا انتقال ہوا تو مکہ کی امارت پر عبد شمس فائز ہوا۔ اس نے قوانین اور طریقہ کار میں گراں قدر اصلاحات کر دیں۔ عبد شمس کا چھوٹا بھائی ہاشم تھا، جو بہت بلند ہمت اور زیرک واقع ہوا تھا۔ ہاشم کی فراست کے پیش نظر عبد شمس نے اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہا، مگر عبد شمس کے بیٹے امیہ نے اس کی سخت مخالفت کی، کیونکہ وہ خود کو اس امارت کا اہل اور حقدار سمجھتا تھا۔ امیہ نے اپنے چچا ہاشم کو دعوت مبارزت دی، چنانچہ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا اور امیہ کو ہاشم کے ہاتھوں زک اٹھانا پڑی۔ امیہ نے اس شکست کے بعد گو کہ اپنے چچا کی اطاعت اور سیادت قبول کر لی، مگر اس کے دل میں ہاشم کے خلاف نفرت اور عداوت کا ایسا لاوا بھڑکا جو نسل در نسل اس کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا، اور بنو ہاشم اور بنو امیہ ایک دوسرے کو اپنا حریف سمجھتے رہے۔ طلوع اسلام کے بعد بھی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے عداوت کے جذبے نے امویوں اور ہاشمیوں کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا رکھا، جن کے واقعات سے تاریخ اسلام کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ پس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو انہوں نے ایک سرے سے تمام عثمانی عاملوں کو معزول کر دیا، اور ان عاملوں میں امیر شام جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جناب معاویہ کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہل بن حنیف کو امیر شام مقرر کر دیا۔ جناب معاویہ نے خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کو ماننے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ امیر معاویہ شام کے گورنر کی حیثیت سے ایک طویل عرصے سے شام میں مقیم تھے، چنانچہ شامیوں پر ان کا اثر تھا اور وہ جناب معاویہ کے حامی تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دونوں کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا، اسی لیے جناب معاویہ نے قصاص خون عثمان کا حضرت علی سے مطالبہ کیا، اور ان کے ساتھ اس مطالبے میں پورا ملک شام شامل ہو گیا تھا۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اختلاف کی بنا پر جنگ صفین واقع ہوئی۔ اس بے نتیجہ جنگ میں سینکڑوں حافظوں اور حاجیوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جیتنے کے قریب تھے تو عرب کے سب سے زیادہ عقل مند انسان عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب معاویہ کو مشورہ دیا کہ اگر وہ شکست سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کو نیزوں پر چڑھا کر بلند کر دیں۔ ایسا ہی کیا گیا اور مسلمان نیزوں پر قرآن دیکھ کر گھبرا گئے اور انہوں نے جنگ بند کر دی، حالانکہ حضرت علی نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ جناب معاویہ کا فریب ہے، مگر مسلمان جنگ جاری رکھنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ اب جنگ رک جانے پر حکمین کے تقرر کا فیصلہ ہوا۔ اس میں بھی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت سے جناب معاویہ کے حق میں فیصلہ کرا لیا۔ اس طرح شامیوں نے جناب معاویہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی اور معرکوں کا سلسلہ پھر چل نکلا۔ اسی دوران امیر معاویہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے مصر کو زیر نگین کر لیا۔ اس مسلسل خانہ جنگی اور آئے دن کی شورشوں سے تنگ آ کر
جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے مصالحت کر لی، جس کی روح سے شام، مصر اور مغربی علاقوں پر جناب معاویہ کی حکومت تسلیم کر لی گئی، اور عراق و ایران اور مشرقی علاقے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں رہے۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ملجم سبائی کے ہاتھوں شہادت پائی، اور ان کی جگہ جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ جناب معاویہ نے فوراً عراق پر حملہ کر دیا۔ جناب حسن کے پاس اگرچہ لشکر تھا، لیکن وہ صلح جو طبیعت کے مالک تھے اور مسلمانوں کے درمیان مزید کشت و خون نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے چند شرائط پر جناب معاویہ سے صلح کر لی اور ان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور جناب امیر معاویہ بلا شرکت غیر خلیفہ وقت مقرر ہوئے۔ اس طرح خلافت بنو امیہ کا 41 ہجری بمطابق 661 عیسوی میں آغاز ہوا تھا۔ اس مختصر تاریخی بیان سے قارئین کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خلافت بنو امیہ کا کس طرح آغاز ہوا۔ چونکہ جناب معاویہ کا کوئی مد مقابل نہ رہا تھا، اس لیے انہوں نے خارجیوں کی شورش اور فتوحات کی طرف توجہ دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے جرنیل اور فتوحات کے دل دادا تھے، اس لیے انہوں نے خارجیوں کے خاتمے کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کے تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام میں پہلی بار بحری بیڑے کی بنیاد رکھی تھی اور رومیوں کو کئی معرکوں میں شکست دی تھی۔ خلفائے راشدین کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے خلیفہ کے عہد میں بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں نے کئی بار یورش کی، مگر تینوں خلفائے کرام نے بر صغیر اور خصوصاً سندھ پر بھرپور حملے کی اجازت نہ دی۔ مگر جب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو بر صغیر پر 2 اطراف سے یورش کروائی۔ انہوں نے ایک فوج کو محلب بن ابی سفرہ کی سرکردگی میں، یہ وہی محلب بن ابی سفرہ ہیں جو اس وقت بخارا کی مہم پر سعید بن عثمان کے نائب سالار ہیں، بر صغیر کی سرحد کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فوج کابل فتح کرتی ہوئی درہ خیبر کے راستے بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہو گئی اور ملتان اور کابل کے درمیان اہواز تک پہنچی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری فوج عبداللہ بن سوار عبدی کی سرکردگی میں بر صغیر پر حملے کے لیے روانہ کی تھی۔ یہ فوج قیقان پر حملہ آور ہوئی تھی، جس میں بھاری مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا تھا، جس میں قیقانی گھوڑے بھی تھے۔ عبداللہ بن سوار قیقانی گھوڑوں کا تحفہ لے کر جناب امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ وہ چند دن قیام کے بعد پھر قیقان واپس چلے گئے تھے، جہاں ترکوں نے یورش کر کے انہیں شہید کر دیا۔ 54 ہجری میں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد، یہی ابن زیاد ہے جس کا نام واقعہ کربلا میں بہت نمایاں ہوا تھا، اسے شمالی ایران کے علاقۂ خراسان کا گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد کے بعد اس کے جانشین سعید بن عثمان ہوئے۔ انہوں نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ دریائے جیہون پار کر کے سوغت پر فوج کشی کی تھی۔ سوغت کی حکمران قبق خاتون تھی، جو ملکہ بخارا کے نام سے مشہور تھی اور قلعہ بخارا میں رہتی تھی۔ آئیے اب ہم پھر اپنے اصل موضوع یعنی ملکہ بخارا اور قلعہ بخارا کی طرف واپس آتے ہیں اور اس سلسلے کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا۔ بخارا کا امان وفد مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان سے گفتگو کے بعد قلعہ واپس آ گیا تھا۔ وفد کے ساتھ سپہ سالار کا چھوٹا بھائی سعد بن عثمان بھی قلعے میں آیا تھا۔ قلعے میں پہنچ کر انترا نے مہمان سردار کے بارے میں کنیزوں اور غلاموں کو کچھ ہدایات دیں، پھر وہ ملکہ بخارا کے محل کی طرف چلی گئی۔ سعد بن عثمان کو قلعے کے ایک شاندار کمرے میں ٹھہرایا گیا، مگر سعد کے دل و دماغ ٹھکانے نہ تھے۔ انترا خاتون نے اپنی دزدیدہ نظری سے سعد کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ محتاج ضرور ہو گیا تھا، مگر دل و دماغ پر اس کا اختیار نہ تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے لشکر سے قلعہ بخارا تک کس طرح پہنچا۔ ہر چند کے انترا خاتون نے قلعہ واپس ہوتے ہوئے سعد سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، مگر سعد یہ سمجھ بیٹھا کہ جس طرح اس کا دل انترا خاتون کے لیے بے چین ہے، اسی طرح وہ بھی اس کے لیے بے قرار ہوگی۔ اس شاندار کمرے میں آئے ہوئے اسے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا، مگر اس کے حواس ابھی تک درست نہ ہوئے تھے۔ انترا کے حسن نے اسے پوری طرح اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ اس نے ملک شام میں بہت سی دوشیزائیں دیکھی تھیں،
مگر انترا کا انداز ان سب سے جدا تھا۔ وہ اس کی مور جیسی سبک چال، وہ اس کا شاہانہ پروقار انداز، گفتگو کرتے وقت تو اس کے ہونٹ یوں ہلتے تھے جیسے شاخوں پر گلاب کے غنچے حرکت کرتے ہیں۔ سعد کا خیال تھا کہ انترا جلد ہی اس کے پاس واپس آ جائے گی اور وہ ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال کھل کر کہیں گے، شکوے شکایات کریں۔ انترا ناز و ادا دکھائے گی اور وہ اس کی ناز برداری کرے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات موہوم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ پھر اسے اچانک خیال آیا کہ کہیں وہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہے۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں کہ کہیں اس کی اس دیوانگی اور وحشت کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، مگر جب اس نے محسوس کیا کہ اس کمرے میں سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے تو اسے کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں سوچنے لگا۔ کمرے کے دروازے پر کئی کنیزیں کھڑی تھیں۔ سعد نے ایک کنیز کو اشارے سے بلوا لیا۔ کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ فرمائیے خوبصورت شہزادے، کیا حکم ہے؟ سعد کو پسینہ آ گیا۔ کنیز چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں، کچھ نہیں۔ سعد نے کوشش کی مگر کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کنیز سے کیسے کہے اور کیا کہے۔ انترا کا نام لیتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ انترا بھی کنیز تھی اور یہ بھی کنیز، نہ معلوم یہ کیا سمجھے اور کیا کیا افسانے بن جائیں۔ مفت میں رسوائی کو دعوت دینا کوئی عقل مندی تو نہیں۔ کنیز نے اسے شوقی سے چھیڑا۔ آپ کچھ فرما رہے تھے میرے شہزادے؟ ادب سے بات کرو۔ شہزادے کا بدن غصے سے کانپ اٹھا۔ میں شہزادہ نہیں، ایک معمولی سوار ہوں۔ سوار آپ اپنے لشکر کے ہوں گے، کنیز اٹھلا کر بولی۔ یہاں تو آپ شہزادے ہیں۔ ملکہ بخارا نے آپ کو اس عالیشان کمرے میں ٹھہرایا ہے۔ اس کمرے میں صرف بادشاہ اور بادشاہ زادے ہی ٹھہرا کرتے ہیں۔ اچھا، سعد نے منہ بنایا، پھر نظریں اٹھا کر کمرے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ جس وقت اپنے لشکر سے چلا تھا تو انترا کے حسن میں کھو چکا تھا۔ اسے بالکل یاد نہیں کہ وہ کن راستوں سے گزر کر اس خوبصورت کمرے تک پہنچا تھا۔ سعد نے اچانک کنیز کو مخاطب کیا۔ کنیز، اگر تم گفتگو میں احتیاط برتو تو ہماری باتیں زیادہ دلچسپ ہو سکتی ہیں۔ دراصل سعد نے کنیز کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی۔ کنیز فوراً اعتماد میں آ گئی اور بولی، شہزادے آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کروں گی۔ میرے لیے یہ کیا حکم ہے کہ مجھے اس انسان نے گفتگو کا موقع دیا ہے جو کسی دیوتا سے کم نہیں۔ میری اس قدر تعریف نہ کرو کنیز، سعد نے الجھتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میری حیثیت ایک معمولی سردار کے سوا اور کچھ نہیں۔ مجھے یہ عزت ضرور حاصل ہے کہ میں سپہ سالار لشکر اسلام سعید بن عثمان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ شوق چشم اور شوق زبان کنیز نے پٹاخ سے کہا، اپنوں میں آپ کچھ بھی ہوں مگر ملکہ کے خوابوں کے شہزادے تو آپ ہی ہیں۔ کنیز، تم باتیں بڑی دلچسپ کرتی ہو، سعد نے جواب دیا۔ میں ملکہ بخارا کی مہمان نوازی کا شکر گزار ہوں۔ اگر مہمان نوازی میں دل نوازی شامل ہو جائے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ کنیز نے پٹ سے ٹکڑا لگایا۔ سعد نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ تم نے یہ باتیں کس سے سیکھیں؟ میرا مطلب ہے کہ تم شاید پڑھی لکھی ہو۔ کنیز ہنس پڑی۔ شہزادے، میں پڑھی بھی ہوں اور لکھنا بھی جانتی ہوں۔ ملکہ بخارا نے مجھے اپنی سہیلی بنا لیا ہے۔ اب آیا آپ کی سمجھ میں؟ سمجھ آیا۔ سعد بھی مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ملکہ بھی اس طرح خوب چٹاخ پٹاخ باتیں کرتی ہوں گی۔ کیا آپ نے ان کی باتیں نہیں سنی؟ کنیز نے سعد کو حیران نظروں سے دیکھا۔ باتیں؟ ابھی تو میں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ اور سعد نہ جانے کیا سوچ کر مسکرانے لگا۔ مگر وہ انترا۔ اتنا کہنے کے بعد کنیز نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ انترا کے نام پر سعد کا دل کھل اٹھا۔ اس نے کہا، کنیز تم چپ کیوں ہو گئیں؟ انترا کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی تم؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کنیز نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ انترا بڑی اچھی کنیز ہے۔ ہاں وہ اچھی ہے اور تمہاری طرح باتیں بھی خوب کرتی ہے۔ سعد نے یوں کہنا شروع کیا جیسے وہ کوئی داستان بیان کر رہا ہو۔ اسلامی لشکر میں انترا کی باتوں کی دھوم مچ گئی تھی۔
اسلامی لشکر کے سپہ سالار اپنے نائب محلب بن ابی سفرہ کو انترا کے ساتھ قلعہ بخارا بھیج رہے تھے، مگر انترا خاتون نے سپہ سالار کو سمجھایا کہ اگر وہ اپنے بھائی سعد یعنی مجھے اس کے ساتھ قلعے میں بھیج دیں تو ملکہ بخارا پر اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ وہ ابھی اور کچھ کہتا مگر کنیز نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا تو انترا خاتون سفارش کر کے آپ کو یہاں لائی ہیں؟ اور کنیز نے اپنا سر ہلایا۔ اس میں کیا شک ہے؟ سعد نے بڑی سرشاری کے عالم میں جواب دیا، میرا خیال ہے انترا خاتون نے ملکہ سے کہہ کر مجھے اس کمرے میں ٹھہرایا ہے جہاں تمہارے کہنے کے مطابق شہزادے اور بادشاہ ہی ٹھہرا کرتے ہیں۔ کنیز اب تک سر ہلا رہی تھی۔ سعد کی نظر پڑی تو اس نے ٹوکا، یہ تم سر کیوں ہلا رہی ہو؟ سر؟ کنیز گھبرا کر بولی، میں کچھ سوچ رہی تھی۔ کس کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ سعد نے جلدی سے پوچھا۔ کہیں تم انترا کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی تھی؟ شہزادے، آپ انترا کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں۔ کنیز نے یوں جواب دیا جیسے وہ کسی بات سے خوف زدہ ہو گئی ہو۔ سعد نے اس کی حالت کا قطعی خیال نہ کیا اور بات بڑھانے کے لیے کہا، اچھا چھوڑو انترا کو، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام کنیز ہے۔ کنیز پر اب بھی خوف طاری تھا۔ ارے بھائی، یہ تو تمہارے کام کا نام ہے، تمہارا اصلی یعنی گھر کا کیا نام ہے؟ کنیز الجھتے ہوئے بولی، شہزادے، قلعے میں تمام نوکرانیوں کو کنیز ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے، آیا کچھ آپ کی سمجھ میں؟ مگر انترا بھی تو کنیز ہی ہے، پھر اس کا نام انترا کیوں ہے؟ سعد نے کنیز کو اور زیادہ الجھا دیا۔ انترا کنیز نہیں ہے شہزادے۔ کنیز جھلا گئی۔ تو پھر کیا ہے؟ سعد نے جرح شروع کر دی۔ انترا خاتون ملکہ بخارا کی خاص کنیز بلکہ سہیلی ہے۔ انترا اکثر ملکہ بخارا کی زبان سے بولتی ہے اور ملکہ بخارا کبھی کبھی انترا خاتون کی زبان بولنے لگتی ہے۔ کنیز نے ٹہر کر مگر الجھے الفاظ میں اپنا مطلب سمجھانے کی کوشش کی۔ سعد اپنے ہی خیالوں میں گم تھا، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ آخر اس نے کہا، کنیز، تم میرا ایک کام کر سکتی ہو؟ میں کنیز ہوں، کنیز نے جواب دیا۔ ایک کام نہیں 100 کام بتائیے، میں ضرور کروں گی۔ آپ کی خدمت پر تو مجھے مامور کیا گیا ہے۔ شکریہ۔ سعد خوش ہو گیا۔ کام یہ ہے کہ انترا سے جا کر کہو کہ سعد بہت گھبرا رہا ہے، جس قدر جلد ہو سکے ملکہ بخارا کا جواب لے آئی۔ اگر جواب میں تاخیر ہو تو وہ خود آ کر مجھ سے مل جائے۔ شہزادے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کنیز نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا، انترا آپ کے پاس نہیں آ سکتی، شاید وہ آپ سے کبھی نہ مل سکے۔ یہ کہتے ہوئے کنیز کمرے کے باہر چلی گئی۔ اب سعد واقعی پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ انترا اس سے کیوں نہیں مل سکتی، آخر وہ بھی تو ایک کنیز ہے۔ کیا ہوا اگر وہ ملکہ بخارا کی کنیز ہے؟ پھر ایک دم اسے خیال آیا کہ جب انترا خاتون لشکر اسلام میں سعید بن عثمان سے گفتگو کر رہی تھی تو انہوں نے قلعہ بخارا جانے کے لیے اپنے نائب محلب بن ابی سفرہ کا نام تجویز کیا تھا، مگر انترا خاتون نے اسے یعنی سعد کو قلعہ بھیجنے پر زور دیا تھا۔ ممکن ہے وزیر اعظم بخارا کو یہ بات ناگوار گزری ہو اور اس نے واپسی پر ملکہ بخارا کے کان انترا کے خلاف بھر دیے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملکہ بخارا نے ناراض ہو کر انترا خاتون کو قید کرا دیا ہے۔ جبھی تو کنیز کہہ رہی تھی انترا خاتون شاید مجھ سے کبھی نہ مل سکے۔ سوچتے سوچتے سعد کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ وہ ایک نرم کوچ کا سہارا لے کر بیٹھ گیا، پھر اس پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ بیٹھے ہی بیٹھے سو گیا۔